اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت اور کیمیا نظر جناب مخدوم محمود مصطفیٰ قلندر، ہمارا موضوع رمضان مبارک میں علم تصوف اور وجود تصوف رہا ہے، اس پر سرسری بحث و مباحث ہم کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ اسی موضوع کو سال بعد تفصیل کے ساتھ ہم بیان کرتے رہیں گے اور حصول برکت حاصل کرتے رہیں گے۔ تو انشاءاللہ یوں تو سینکڑوں ہزاروں مثالیں موجود ہیں وجود تصوف کی، لیکن برے ہندوستان سب کانٹیننٹ میں جو صوفیاء گزرے چند نے جن کی ریکارڈڈ ہسٹری ہمارے پاس موجود ہے، چاہے وہ ہندوؤں کی تاریخ ہو یا مسلمانوں کی تاریخ ہو، طریقے تصوف میں وہ سنہرے باب سے لکھے جاتے ہیں۔ تو آج ایک وجود تصوف کے بارے میں مسائل، ان کی شخصیت کو سمجھنے کی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغداد شریف میں گھس جاری ہے، اور ایک نوجوان طالب وہاں چادر پوشی کے لیے آیا ہے، اور انہوں نے وہاں جیسے اولیاء اللہ کے مزارات پر چادر پوشی ایک رسم ہے کی جاتی ہے کہ، اور وہ الٹے پاؤں پیچھے ہٹ رہے تھے بند ایک بہت بڑے توحیدی بزرگ وجود تصوف وہاں شیخ عثمان ہارونی تشریف فرما تھے۔ ان کی نظر کیمیا نے دیکھا، ان کے لیے حکم بھیجا کہ بیٹا ہو، تم میری شاگردی اختیار کرو، میں تمہیں توحید کا راستہ دکھاتا ہوں، تمہارے قلب کو بیدار کرتا ہوں، اور انشاءاللہ دنیا تم سے فیض حاصل کرے۔ تو انہوں نے کیا، نہیں، میں نے ابھی تلاش شیخ کا سفر کرنا ہے، میں خود بہت توحیدی بزرگوں کے پاس جاؤں گا، جہاں میرا دل مطمئن ہوا میں وہاں شاگردی اختیار کر۔ سال بعد وہ گھوم پھر کر دوبارہ آئے تو سیدنا عثمان ہارونی کی بارگاہ میں تشریف لے آئے، عرض کیا کہ میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں اور آپ کو اپنا روحانی پیشوا استاد بنا کر میں اپنے دل میں اللہ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، رسول پاک کا دیدار چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے وہاں بیعت کی، اور خواجہ عثمان ہارونی نے 20 برس تک کسی اور بندے کو بیعت نہ کی، ایک ہی جو طالب علم تھا ان کی وہ تربیت فرمائی، انہیں ذکر، فکر، مراقبہ، محاسبہ، مکاشفہ سکھایا اور خدمت پر لگا دیا، تو وہ اپنے استاد کی خدمت کرتے، ذات کا ادب کرتے، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کریم کی اصحاب نے ذات کا ادب کیا، ان کی تعلیمات پر بھی عمل کیا اور ذات پر عمل کیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایمان کا جسم ہوتی ہیں، اور ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب جو ہوتا ہے وہ روح ہوتا ہے۔ یعنی جیسے سمجھیں ایک بندہ ہے اور اس بندے میں روح ہے، جب تک بندے میں روح ہے بندہ زندہ ہے، بات چیت بھی کرتا ہے، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے، ذکر، فکر، مراقبہ، محاسبہ کرتا ہے۔ لیکن جب روح نکل جاتی ہے تو وہ مردہ ہو جاتا، اسے مردہ کہا جاتا۔ مردہ کی کوئی آنکھ نہیں ضائع ہو جاتی، کوئی بازو نہیں کاٹا جاتا، کوئی ٹانگ نہیں کٹ سکتی،
بس مردہ بندہ جو ہوتا ہے اس میں سے روح نکل جاتی ہے. تو اسی طرح ایمان کا جسم تعلیمات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ایمان کی روح ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے جو اصحاب کبار نے کیا سارے ساتھ. اس کی مثالیں انشاءاللہ نیکسٹ بیان کریں گے. آج تو جو موضوع وجود تصوف ہے تو وہ تصوف کا وجود جو خواجہ عثمان ہارونی تھے، جن کو اپنے قلم میں اللہ کا دیدار ہو چکا، رسول پاک کا دیدار ہو چکا، وہ شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت، وحدت، فنا بقا سے گزر کر مرد خدا ہو گئے. تو اس مرد خدا کی ذات کا ادب کیا، جس طرح ابو بکر و عثمان و علی علیہ السلام نے حضور پر نور کی ذات کا ادب کیا. بعین ہی حضور پاک سے فیض یافتہ، حضور پاک کی غار اللہ کی تعلیمات مومن پیدا ہو کر، جس کو جو مومن بن چکے تھے، جنہیں اللہ کا دیدار ہو چکا تھا، جیسے حضرت عائشہ کو اللہ کا دیدار ہو چکا تھا، بعین ہی خواجہ عثمان علی ہو چکا. تو ان کی شکردی میں اور ان کی ذات کا ادب کیا. اور جو مشہور 5 طریقت کے اصول ہیں، شیخ کے ساتھ محبت، شیخ کامل کا ادب، شیخ کامل کا تصور، شیخ کامل کا امر پالنا وفا کر. یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شیخ تھے، صحاب ان کے مرید تھے، تو تمام اصحاب نے شریعت کے اصولوں پر بھی عمل کیا اور طریقت کے اصولوں پر بھی عمل کیا. وہ طریقت کے اصول کیا تھا؟ وہ ذات مصطفیٰ کریم سے محبت تھی، ذات مصطفیٰ کریم کا ادب تھا، اور ذات مصطفیٰ کریم کا تصور تھا. ان کے عمل کو ماننا تھا، ان کے ساتھ وفا کرنے تھے، جو کہ صاحب نے کی، اور وہ روشن ستارے بن گئے امت کے راہ پر. ان کی پیروی میں جو ولی آئے اور انہوں نے بھی اپنے اپنے مرشد کے قلم سے روشنی لے کر اپنے قلم میں اللہ کا بھی دیدار کیا، رسول پاک کا بھی دیدار کیا، اور اپنے اپنے مرشد کے ساتھ اصول طریقت پورے کیے، شریعت، محبت، ادب، تصور، امر، وفا. تو وہ بھی صحیح تھی ہو گیا، انہوں نے بھی دیدار خدا کر لیا اور ان کے شاگرد بڑھ گئے. تو اس نوجوان ہستی نے 20 برس خواجہ عثمان رضی کی ذات کا ادب کیا، طریقت شریعت میں مہارت حاصل کی، طریقت سے اصولوں پہ آئے تو وہاں کا مار دیا، معرفت، حقیقت، وحدت میں سفر کرتے کرتے جب 20 برس گزر گئے تو خواجہ ہارونی اپنے تعلق کو لے کر مکہ روانہ ہو گئے. مکہ مکرمہ میں جا کر انہوں نے امتحان یہ کہا، میں نے تو تم سے بس خدمت لینی تھی، میں نے لے لی، اور اب تم چاہ سکتے ہو. انہوں نے کہا نہیں، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، آپ سے عشق ہو گیا ہے، آپ کو 20 سال میں خدمت کرتا رہا ہوں، اب میں نے کہیں نہیں جانا، مجھے کچھ ملے یا نہ ملے، میں نے آپ کی آپ کی پیروی نہیں چھوڑ. نے کہا اچھا. تو انہوں نے کچھ جیسے ہے ان کے سارے یاد کی جتنی بکس ہم نے لکھا ہے تو کچھ کلمات پڑھائے، کہا وہ چوک آنکھیں بند کی کھولی، پہلا آسمان دوسرا، وہ مختلف وظائف پڑھاتے رہے. ان کا تذکرہ کرنا یہاں مقصود نہیں ہے، سمجھانا مجھ سے. تو انہوں نے کہا میرا قلب روشن ہو گیا ہے، میں قلم میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں. کہا چلو. انہیں مدینہ طیبہ لے گئے اور کہا کہ اب بیٹا جو تم نے مجھ سے محبت کی، میرا ادب کیا، تصور کیا، امر، وفا، شریعت و طریقت کے اصولوں پر چلے اور میری ذات کا ادب کیا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آؤ تم اپنے آقا انعامدار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرو. تو جب انہوں نے وہاں سلام کیا، ایک بار جواب آیا، دوسری بار، تیسری بار یہ جواب آیا. جب کہا صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، آواز آئی وعلیکم السلام یا خواجہ معین الدین چشتی. تو خواجہ عثمان اور انہوں نے کہا بیٹا
میرا کام اب مکمل ہو گیا، اب رسول اللہ کے میں نے تمہیں حوالے کر دیا ہے اور تم یہاں کچھ دن رہو، یہاں درود پاک کی تلاوت کرو۔ تو وہ خواجہ معین الدین چشتی میری وہاں جتنا عرصہ ریکمینڈ کیا اپنے مرشد نے وہاں رہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں زیارت ہوتی تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پوری دنیا دکھائی، پوری کائنات کا مشاہدہ کرایا، پھر لاہور داتا دربار دیا، پھر اجمیر کا ناگر نگر کلا اور انا ساگر جھیل دکھائی، اور کہا کہ یہاں جاؤ، میرا حکم ہے، یہاں توحید کی شمع کو روشن کرو، اور یہاں سے کفرستان ہند جو ہے اسے ختم کر کے جبیر کو نخلستان کو صفا کرو۔ تو پہلے پیر کی خدمت کی، پیر و مرشد نے رسول اللہ تک پہنچایا، رسول اللہ نے آگے ٹاسک دیا، پھر وہ واپس رات کے خواجہ عالمی کے پاس، انہوں نے کہا کہ لاہور جائیں، داتا دربار کا چلا کاٹے، تو وہاں انہوں نے 40 دن کا چلا کاٹا، جگہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نہ کا سارا پیر کامل کاملا رارا۔ تو وہاں داتا گنج بخش کی اجمیری نے جو رائے راجو تھا، جو اجمیر کا پڑا ہوا تھا، جادوگر تھا، جو لاہور سے بتا وصول کرتا تھا اور دودھ کا چڑھاوا لیتا تھا، اس کو مسلمان کیا ہوا تھا، اس کی شادی کی، اور اس کا جو آگے پھر اولاد میں سے، اس کی اولاد میں سے جو متولی تھے وہ خواجہ معین الدین چشتی میری کو لے کر اجمیر شریف گئے۔ وہ چند اپنے مریدوں کے ساتھ گئے، وہاں بیٹھے، تو انہوں نے وہاں سے کہا کہ چلے جائے، یہاں سرکاری مذہب ہے اور سرکاری زمین ہے، سرکاری فارم ہے، فارم ہاؤس ہے، اس لیے چوہان کا یہاں کوئی پرائیویٹ بتا نہیں سکتا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں کسی کا بیٹا آیا ہوں، میں نے تو یہی رہنا ہے۔ الغرض یوں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اٹھ نہ اٹھے، تو پھر خواجہ معین الدین چشتی نے دعا مانگی تو چپے کے چلے گئے۔ یہ کرامت دیکھ کر وہ مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے خواجہ عثمان نوری نے ان مریدوں کو نماز سکھائی وضو کے لیے، انس نگر کے جا، تو وہاں ناگر نگر کلا تھا، وہاں 30,000 ہندو روز بتوں کی پوجا کرتے، عبادت کرتے، اور صبح اٹھ کر وہاں انا ساگر میں اشنان کرو اور اپنی بڑی مرادیں بتوں سے مانگ۔ تو جو وہ ہندو وہاں اشنان کرنے گئے، انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ اندر میں رات کو نہیں آتے لیکن وہاں پانی، تو وہ ساتھوں نے وہ بندے بھیجے خواجہ معین الدین چشتی میری کے پاس کہ آپ ساتھوں ہیں، ادھر سردی میں کیوں رہتے ہیں، ادھر یہاں چراغ جل رہے ہیں، یہاں کعبے کا انتظام ہے، لنگر چل رہا ہے، پوجا ہو رہی ہے، آپ کلے پہ آ کے کروں گا، میں تو مسلم ہوں، میں تو سادھو نہیں ہوں۔ تو انہوں نے بڑے ساتھوں کو جا کر بتایا، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ مسلم ہیں تو ہمارا پانی پلیز کرتے ہیں، تو آپ پانی نہ، انہوں نے پھر راجوان کو لکھا کہ یہاں مسلمان اپنا مرکز بنا رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں اور وضو کرتے ہیں۔ تو پھر راجوان نے کچھ جادوگر بھیجے تاکہ جو نو مسلم ہندو ہیں وہ جادو دیکھ کر ڈر جائیں۔ جب وہ وہاں وضو کرنے گئے تو وہ جادوگر تھا، وہ اپنے جادوگر تھا، اپنی آنکھیں باہر نکلتی پھر اندر آ جاتے، تو وہ ڈر کر مریدین چلے آئے۔ دوسرا انہوں نے پیارا لگا دیا کہ یہاں کوئی وضو نہیں کر سکتا، فوج کھڑی کر دی، کمانڈوز بھیج دی۔ تو خواجہ صاحب نے پھر اپنے مریض کو بھیجا کہ جاؤ انا ساگر کو حکم دو کو ایک مشکیزے میں بند ہو جائے، اور وہ لے آ، تو وہ ایک مشکیزے میں سارا پانی بند ہو گیا۔ تو پھر وہ ساتھ آئے نے کہا کہ نہیں یہ جادو ہو گیا، کہا نہیں جادو میں نے اللہ کے حکم سے کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ جو انا ساگر کا پانی واپس لے کے آئے تو پھر آپ کو مانیں گے۔ تو پھر انہوں نے حکم دیا کہ جاؤ پانی پھینکو اور اللہ کا حکم دو کہ اللہ کا حکم ہے کہ انا ساگر جو ہے وہ واپس پانی، جو پانی آ گیا۔ تو یہ مسلمانوں کی تاریخی کتابوں میں نہیں لکھا، صوفیاء اولیاء تو ان سب عقائد کو مانتے ہیں،
اور روحانی طور پر ان چیزوں کو اللہ پاک نے مشاہدہ بھی کراتا ہے. تو اب جو پانی مشکیزوں میں بند ہوا وہ اللہ کی قدرت تھی, اللہ کا کرشمہ تھا, رسول پاک کا معجزہ تھا, اور معین الدین چشتی میر کی کرامت تھی. جو نبی سے معجزہ ہوتا ہے وہ اللہ کی طاقت ہوتی ہے, وہ اللہ کی طاقت کا اظہار ہوتا ہے. اگر ولی سے ایسا کام ہو وہ ہوتا معجزہ ہی ہے, وہ اللہ کا کرشمہ نبی کا معجزہ ہی ہوتا ہے, لیکن اس بندے کی کرامت کا حال ہے. یہ سائنٹیفک بات ہے اور تحقیق شدہ بکس ہیں, ریسرچ شدہ کتابیں ہیں جن میں یہ باتیں لکھی ہیں اور بہت سبوں پر اتھارٹی رکھتی ہیں. ڈاکٹر زہرا سے اشارت نے انہوں نے جیسے میری بکس لکھی ہیں وہ اتھینٹک. تو جب پانی واپس آیا تو ہندوؤں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 32-33 ہزار ہندو سادھو جادوگر اور وہاں پوجا کرنے والوں نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا. اور پھر یہ انگریزوں نے لکھا کچھ 90 لاکھ ہندوؤں نے خواجہ صاحب کی تعلیمات پر عمل کر کے تعلیمات توحید پر, تعلیمات غار حرا پر, تعلیمات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, تعلیمات خواجہ عثمان ہارونی عمل پیرا ہو کر توحید کو حاصل کیا. انہوں نے اپنے دل میں اللہ کا دیدار کیا, رسول پاک کا دیدار ہوا, شریعت, طریقت, معرفت, حقیقت, وحدت سے گزرے, مرد خدا بنے, اور جو لوگ ان کے پاس آئے ان کے اس وجود تصوف, اس وجود کی برکت, اور ان کے سینے میں جو اللہ کی توحید کی حرارت تھی, ان کے قلب میں جو نور مصطفیٰ تھا, نور خدا تھا, اس نور خدا اور مصطفیٰ کی تجلیات سے لوگوں کا دل زندہ ہوئے اور اللہ کی شمع اٹھ گیا. 90 لاکھ مسلمان ہوئے. اور انگریزوں نے لکھا تاریخ ہند میں کہ ہندوستان پر نہ انگریزوں کی حکومت رہی ہے, نہ مسلمانوں کی, نہ سکھوں کی. وہ لکھتا ہے انگریز میں وہاں ایک قبر حکمرانی کر رہی ہے, اور اس قبر کا نام ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری. یہ اغوار اپنے بھی مانتے ہیں, اغیار بھی مانتے ہیں, اور ساری دنیا اور ہندوستان کی تاریخ ہوا ہے اسلام کی وسعت ثانیہ وجود تصوف خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے کوئی. اور آج تک ان کی تعلیمات پر جو عمل پیرا ہوتا ہے اس کو توحید نصیب ہوتی ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری, پھر ان کے مریدین ہوئے, خواجہ مرید بنے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی, تو 45 لاکھ لوگوں کو انہوں نے کلمہ پڑھایا, اور انہوں نے بھی خواجہ معین الدین چشتی وجود تصوف سے وجود حاصل کیا, وجود تصوف بنا, اللہ کا دیدار کیا, اور آگے چل کر پھر انہوں نے اسلام کی شمع روشن کی اور تبلیغ دین کی, اور ان کے نورانی وجدانی قلم سے سینکڑوں کافروں کے دل منور ہوئے, انہیں اللہ اور رسول کا دیدار کرایا گیا, اور پھر وہ بڑے صغیر ہندوستان میں ہندوازم کا خاتمہ ہوا, اور مسلم ایرا اسلام کی نشاط ثانیہ کا سلسلہ شروع ہوا, جو آگے چل کر اسی پروگراموں میں بابا فرید کا ہم تذکرہ کریں گے. اور سلسلہ چشتیہ کے وجودان تصوف پر بحث کر کے پھر اینڈ پر 2-4 اور صوفیاء کی مثالیں بیان کر کے اس موضوع کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ ہے وجود تصوف, یعنی ایسا بندہ جس میں قلم میں اللہ کا نور ظاہر ہو, نور محمدی ظاہر ہو, نور خدا ظاہر ہو, اور شریعت, طریقت, معرفت, حقیقت, وحدت, فنا, بقا کے جو درجے بندہ کرے, اور قلم اس کا اللہ کا عرش بن جائے, اور اس میں اللہ کا دیدار ہو جائے, اور پاس پریزنٹ فیوچر کا حاصل ہو جائے, اسے وجود تصوف کہتے ہیں. اس وجود کی سنگت اختیار کرنے سے جو ہے بندہ
دائرۂ کفر سے نکل کر اسلام کے دائرے میں آتا ہے، اس کے بعد جانے سے کوئی شرک نہیں ہوتا، عین توحید ہوتی ہے اور پھر دوسری توحید ملتی ہے۔ تمام صحابہ کو رسول پاک بشر کی شکل میں تھے، اس بشری شکل میں جو سرکار آئے تھے نور، تو وہاں سے توحید ملی، تابعین کو صحابہ سے، تبا تابعین سے، اور قلندران کو تو علی مرتضیٰ سے سب کچھ حاصل ہوا۔ تو یہ بندہ ایسا بندہ جو وجود سے ہوتا ہے وہ صاحب توحید ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اور فیض اس کے پاس ہوتا ہے، اس کے بعد جانا اللہ رسول کے پاس جانا ہوتا ہے، اس کے بعد بیٹھنا اللہ رسول کے پاس بیٹھنا ہوتا ہے، اور اللہ کا رسول کا دیدار اس کے قلم کی روشنی لے کر اپنے قلم میں کرنا ہوتا ہے۔ یہ ہے وجود تصوف ہو توحید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذکر پاس سے نفاذ کریں۔ اب سے دم سانس کو اندر رکھیں، نفس پر ہاتھ رکھیں، پہلی دھڑکن اپنا دوسری کرو۔
مراقبہ روح، یہ سمجھے دل قلب کی جگہ، دل کی جگہ مرکری قلب ہے، اس پر اسم ذات اللہ لکھا ہوا ہے، اور اس کی روشنی نکل کر پورے جسم میں پھیل رہی ہے۔ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا اللہ۔ ہماری اس محفل کو منظور فرما، تیرے دربار میں پیش کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ جناب تمام اصحاب اہل بیت اطہار اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب مولا علی شاہ کربلا، بھائی صاحب وقت نے جنت سلام اللہ علیہ وآلہ بارگاہ میں پیش کیا، تمام شہیدان کربلا، جناب وسیع رحمۃ اللہ علیہ، داتا گنج بخش علی جبیری رحمۃ اللہ، خواجہ معین الدین جبیری رحمۃ اللہ علیہ، اور داتا گنج بخش علی جبیری رحمۃ اللہ، سید شیخ حمزہ مخدوم محبوب عالم مدر بابا داؤد شاہ حاکی رحمۃ اللہ علیہ، اور جناب سیدنا رسول شاہ حاکی رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ سب کے والدین کے بخشوں میں اپنے والدین کو سب کے، یا اللہ سب کی نیک حاجات پوری فرما، دین اور دنیا کی مردی فرما، آمین۔